ہمارے ایک اور کرم فرما نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر سزا کے طور پر بھیجا گیا ہے، معاذ اللہ، کہ انہوں نے درخت سے کھا لیا تھا جب کہ اللہ نے انہیں منع کیا تھا، تو یہ کہنا کیسا ہے؟ استغفر اللہ، یہ کہنا کسی بھی مسلمان کا، کلمہ پڑھنے والے کا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر سزا کے طور پر بھیجا گیا ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ بلکہ ہم کہیں گے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے پر ایسے انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اماں حوا کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ جنت میں رہو، جہاں سے چاہو تم کھا پی سکتے ہو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ درخت کیا تھا ہمیں اس ویسے بحث میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگرچہ بعد نے کہا گندم کا تھا، بعد نے کہا کھجور، بعد نے کہا انگور، مختلف اقوال ہیں، لیکن هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ هَٰذِهِ اس میں اشارہ ہے، قریب کے لیے ہے، محسوس مبصر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مقصد ہے کہ وہ ایک خاص درخت تھا، اس سے حکمت کے طور پر منع کیا گیا، لیکن آپ نے کھا لیا۔ کیسے کھا لیا؟ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو ممانعت تھی انہوں نے اس کو تنزیہی سمجھا، تحریمی نہیں سمجھا، یعنی اپنے اجتہاد سے، کہ یہ جو ممانعت آئی ہے، نہی آئی ہے، یہ تحریمی نہیں ہے، تنزیہی ہے، اور تنزیہی میں چونکہ حرمت نہیں ہوتی تو اس لیے انہوں نے اس کو کھا لیا، لیکن انہوں نے ایسے کھایا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے شیطان نے ان کو قسمیں دلائیں، قسمیں اٹھا اٹھا کر کہنے لگا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، کیونکہ جو اس درخت سے کھا لیتا ہے اس کو تو ابدی حیات مل جاتی ہے، اور پھر اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے سامنے قسمیں کھائیں۔ ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سے سچی محبت ہے، اللہ سے سچا پیار، تو جب ایک محب کے سامنے اس کے محبوب کا نام لیا جائے، وسیلہ پیش کیا جائے یا واسطہ پیش کیا جائے، اب وہ تو قسم کھا رہا ہے، تو آپ نے اپنے اجتہاد سے یہ بھی گمان کیا کہ ہو سکتا ہے یہ قسم کھانے میں جھوٹا نہ ہو۔ تو دوستو، چونکہ اللہ کا نام آیا اور اس نے قسم کھائی، تو اللہ کا نام جو ہی آیا تو فرط محبت میں
فرط محبت میں وہ بھول گئے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، اور پھر وہ قسمیں بھی کھا رہا تھا، نہ مانوں گا نصیحت پر نہ سنتا میں تو کیا کرتا، نہ مانوں گا نصیحت پر نہ سنتا میں تو کیا کرتا، کہ ہر ایک بات پر ناصح تمہارا نام لیتا تھا۔ تو جب اللہ کا نام آیا تو آپ کی توجہ ہٹ گئی اور آپ نے دانا کھا لیا۔ اب حکمت بھی تھی کہ دانا کھائیں گے تو اس کی وجہ سے زمین پر تشریف لے جائیں گے، اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو جان بوجھ کر انہوں نے نہیں کھایا۔ قرآن بھی کہتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد تو لیا کہ آپ یہ درخت جو ہے اس کے قریب نہیں جائیں گے، اس کا دانہ نہیں کھائیں گے، اس درخت سے نہیں کھائیں گے، لیکن فناسیہ، وہ بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے کوئی ارادہ نہیں پایا۔ اور یاد رکھنا بھول چوک جو ہے وہ معاف ہے۔ جب عام لوگوں سے بھول چوک معاف ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ تو فناسیہ، اب دیکھیے نا، جیسے کوئی روزے سے ہو، بھول کر ایک آدھ لقمہ تو کیا، وہ تو 2 روٹی کھا گیا، 2 گلاس پانی کے پی گیا، پھر یاد آیا اوہو میرا تو روزہ تھا۔ تو اب آپ کسی سے پوچھیں، کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کہ جناب بھول کر وہ تو روٹی کھا گیا، پانی پی گیا، کیا روزہ ہے یا ختم ہو گیا؟ تو علماء یہی فتویٰ دیں گے اگر واقعی بھول کر ہے تو بالکل آپ کا روزہ برقرار ہے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر یاد آنے کے بعد آپ پھر کھاتے رہے تو یہ جان بوجھ کر ہو جائے گا، تو آپ پر پھر کفارہ بھی لازم آ جائے گا۔ تو دوستو، آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر نہیں کھایا درخت سے، بلکہ بھول کر کھایا ہے، تو یہ اجتہادی ان کا مسئلہ تھا، اور صاحب و نسیان سے ایسا ہو گیا، اور پھر شیطان نے بھی قسم بھی کھائی۔ تو جب اللہ کا نام آیا تو آپ کی اس طرف سے توجہ ہٹ گئی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ انہیں سزا کے طور پر بھیجا گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انہیں جنت سے زمین پر خلافت ارضی کے لیے، نیابت الہی کے لیے بھیجا گیا ہے، انسانی مقصد کی تکمیل کے لیے، کہ یہاں وہ رہیں، ان کی اولاد ہو، ان کی ذریت ہو، اور جو ایمان لے آئیں، جو توحید کے علمبردار بنیں، جو شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں، جو متقی اور پرہیزگار بن جائیں، وہ آپ کے ساتھ جنت میں جائیں، اور جو نافرمانیاں کریں، جو کفر اختیار کریں، وہ جہنم میں جائیں۔ تو یہاں وہ پیدا ہی خلافت ارضی کے لیے گئے تھے، جیسا کہ قرآن حکیم اس حقیقت کو واضح کرتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب پیدا کرنے والے ہیں۔ تو آپ کو جب زمین کے لیے ہی، خلافت ارضی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو یہ کہنا کہ وہ معاذ اللہ جنت سے سزا کے طور پر نکالے گئے، یہ بالکل غلط ہے۔
ایک مسلمان کو ایک پیغمبر کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ادب، احترام کا لحاظ رکھنا چاہیے اور باہر کے عقائد کے بارے میں جاننا چاہیے کہ پیغمبروں کے بارے میں ہم نے کیسے گفتگو کرنی ہے۔ لہٰذا یہ بالکل غلط ہے کہ وہ سزا کے طور پر آئے تھے، ایسا کہنا بالکل غلط ہے اور توبہ کرنی چاہیے۔